السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان کے بعد یہ میرا پہلا درس ہے اور اس سلسلے میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کا ایک مجموعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھا گیا۔ اور اس دور فتن میں خاص کر جہاں پر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتیاں ہوتی ہوں اور ان کے شان میں گستاخانہ کلمے ہوتے ہوں اور ان کے سلسلے میں جو اعتقاد، جو عقیدہ ہمارے لحاظ سے اہل السنہ والجماعہ کا ہے، اس میں رقیق الزامات اور تشکیک پیش کی جاتی ہوں، ہم اور آپ لوگوں کو ان کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا اور جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو نازل ہوتے دیکھا ہے، اسلام کے گواہ اول ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے مقدمہ گواہوں پر جیتا جاتا ہے، جس کے مقدمے کے گواہ کمزور ہوں وہ مقدمہ ہار دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو اگر کوئی یوں کہے کہ میں آپ کو کیا ہے زنا کی اولاد تو نہیں کہتا، ولد الزنا تو نہیں کہتا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کے باپ کے نکاح کے جو گواہ تھے وہ اصلاً جھوٹے تھے، وہ امانت دار نہیں تھے، وہ ایماندار نہیں تھے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ انڈائریکٹلی دراصل آپ کو ولد الزنا قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کے باپ پہ دھبا رکھا ہے۔ تو بعینی اسی طرح جو بھی لوگ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر دھبا رکھتے ہیں یا ان کے کردار میں نقص نکالتے ہیں یا ان کے ایمان میں تشکیک پیدا کرتے ہیں، یا تحقیق کے نام پر صحیح یا اسلامک ریسرچ کے نام پر صحیح، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں تو کیا ہے بالکل غیر جانبدار ہو کے تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان نعروں کے ساتھ چاہیے
لیکن جنہوں نے بھی اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی ہے اصل میں وہ وہی حال ہے جس طرح کسی باپ کے سلسلے میں بیٹے کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ کے باپ کے نکاح کے گواہ کمزور ہیں بعینہ، اسی طرح کوئی اصحاب کے بارے میں کہے گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ اسلام دراصل کیا ہے، تشکیک کا شکار ہے۔ اسلام کے اندر نقص ہے، کیونکہ دیکھنے والے یہی ہیں، سننے والے یہی ہیں، انہی سے ہمیں ملا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب العالمین نے خود کہہ دیا کہ اولئک الذی لم تحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کو مانچ کر دیکھ لیا۔ امتحان کس کا لیا؟ امتحان پرچے کا نہیں لیا۔ امتحان لینے والا کون تھا؟ وہ نہیں تھا جس سے کیا ہے بھول چوک ہو کہ وہ غلط سوال کر بیٹھے۔ امتحان لینے والا علیم و خبیر تھا، عالم الغیب والشہادہ تھا، جس کی غلط بیانی یا غلط طور پر کوئی بات منسوب ہی نہیں ہو سکتی، اور جس سے امتحان لیا گیا وہ کوئی ظاہری معاملہ نہیں تھا کہ آپ کو کیا ہے مارکس بڑھا دیے جائیں کم کر دیے جائیں، دل کا امتحان تھا، قلوبہم۔ اور جس سبجیکٹ کا امتحان تھا وہ باٹنی، زوالوجی، فزیولوجی یہ نہیں تھا، وہ تقوی کا امتحان تھا، قلوبہم للتقوی۔ پھر گارنٹی کیا ملی؟ لہم مغفرۃ ورزق کریم، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مغفرت کر دی ہے، ان کے لیے اعلیٰ جنات رکھ دے ہیں، ان کے لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی یہ کہے کہ ارے تو ہم تو کیا ہے جی حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان لڑائی دیکھتے ہیں، اماں عائشہ اور حضرت علی کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں، فلاں صحابی نے فلاں وقت میں یہ کہہ دیا، بخاری میں یوں ہے۔ ارے بدبخت، جو بھی کہا یہ تاریخ کی حیثیت سے ثبت ہے، لیکن تو زبان کھولنے والا ہے کون؟ جن کو اللہ نے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا، پھر آگے آنے والی نسل میں کون مئی کا لال ہے جو یہ کہہ سکے کہ انہوں نے یوں کیا؟ اگر تم کیا تنقید کی نظر سے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دو تو پھر تمہیں انبیاء میں بھی نعوذ باللہ کیڑے نظر آئے گی۔ جن حیثیتوں کو رب نے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا، پھر بندے کی کیا مجال کہ وہ آگے چل کے کہے کہ نہیں انہوں نے فلاں وقت یوں کیا۔ تحقیق سے ثابت ہے، بہت بڑا فتنہ اٹھا ہوا ہے علی مرزا کا، وہ دراصل کیا ہے تلا ہوا ہے کہ اس دروازے کو توڑا جائے۔ سب سے بڑا فنکار بھی ہے، بدکار بھی ہے، کذاب بھی ہے، جھوٹا بھی ہے۔ اس کا نیٹ میں یوں بکر، جہاں بھی جاتا ہوں نا، گزشتہ ہفتہ میں پونے میں تھا، لوگ پریشان ہوئے۔ اور اس کے فتنے سے سیف کون ہے؟ بریلوی سیف ہے۔ اس کے فتنے سے سیف کون ہے؟ دیوبندی سیف ہے۔ اس کے فتنے کا شکار کون ہو رہے ہیں؟ اہل الحدیث ہو رہے ہیں۔ درد کی بات تو یہ ہے کہ وہ تو حدیث پیش کرتا ہے، وہ تو نمبرنگ کے ساتھ پیش کرتا ہے، وہ تو قرآن کے، ارے بدبخت کو جب فہم حدیث ہی نہیں ہے کہ نمبر پیش کر کے کیا لیا جائے، فہم قرآن ہی نہیں ہے تو پھر قرآن کی آیت پیش کر کے کیا مطلب نکالا جا سکتا ہے؟ جس کی بدبختی کا عالم یہ ہو کہ وہ صحابی کو غیر صحابی بنانے میں تلا ہوا ہے، حضرت معاویہ پہ لعن طعن کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ایجنڈا ہی یہودیوں اور شیعوں کے ساتھ کیا راہ ہموار کرنا ہے۔ اور ہم اہل الحدیث بھائیوں کو کیا ہے بڑا پاک نظر آتا ہے، وہ تو قرآن حدیث بات کرتا ہے مولوی صاحب۔ یہ سب سے بڑی غلطی آج ہمارے اندر کیا ہے، قرآن حدیث بات کرنا نہیں ہے، قرآن حدیث کو فہم صحابہ اور سلف پر بات کرنا، یہ اہل الحدیث ہے۔ ورنہ تو عبداللہ بن سبا بھی قرآن حدیثی پیش کر کے حضرت عثمان کو قتل کے لیے لوگوں کو ابھارا تھا، حضرت علی کو شہید کیا گیا تھا، وہ بھی کعبۃ اللہ کے اندر پلاننگ ہوئی تھی حضرت علی کی شہید کرنے کی، خطیم میں بیٹھ کے پلاننگ ہوئی تھی باقاعدہ۔ تو آپ کہہ دیں گے کہ یہ بھی صحیح تھے، ان کے پاس بھی دلائل تھے، قرآن حدیث ہی تھی۔ قرآن حدیث کافی نہیں ہے، قرآن اور حدیث فہم صحابہ مل کر کیا ہے منہج سلف بنتا ہے، جو آج اہل الحدیث کو سمجھنا چاہیے۔ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج امت پریشان ہے ان کے فتنوں سے۔
جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹھائے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دے دی، جن کے محلات کو اللہ کے رسول نے دیکھا، جن سے کہا کہ میں نے کیا تمہاری حور کو دیکھا کہ تمہارے محل کے کنارے بیٹھے وضو کر رہی ہے، آپ ان سے کہیں کہ یہ اللہ کے رسول کے بعد بدل گئے، یہ دولت کے لیے فلاں کر دیے، یہ جنگ کر دیے، یہ فلاں مرتبے سے گر گئے، تو یاد رکھیے گویا کہ اللہ کے رسول کے علم پہ تنقیص کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے گویا کہ غلط کہہ دی، قرآن غلط کہہ دی، جبکہ قرآن کہتا ہے تو ہم تو ان کے دلوں کو مانچ کے دیکھ لیا اور یہ 100% پاس ہو گئے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ نے لکھ دیا کہ دنیا میں بھی وہ دنیا میں بھی۔ اہل بدر کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ اطلع علی بدر اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم۔ اہل بدر کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے نظر ڈالی اور کہا اے بدریو تم جو چاہے کرو، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب اگلی زندگی میں جو چاہے کرے اللہ نے معاف کر دیا۔ اس کا مطلب ایک علماء بیان کرتے ہیں کہ کچھ ایسا کرنے ہی نہیں دیں گے اس سے اللہ ناراض ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کی شان بڑھائی، یہ نیچے رکھی، لیکن آج اس کی تنقیص میں ایک بہت بڑا گروہ بڑی مینوب طریقے سے کام کر رہا ہے، اور اس میں شکار ہونے والے قرآن و سنت کو بیس بنا کر اپنی زندگی کو جینے والوں کے نام جو ہے نا وہ شکار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے کیا ہے سیرت و کردار صحابہ کا رکھ دیا جائے، جو کہ ہمارے عقیدے کا بیس ہے۔ آپ کو معلوم ہے شیعہ سنی میں اختلاف ہے کیا؟ شیعہ شیعہ کیوں ہے، سنی سنی کیوں ہے؟ ایک ہی اختلاف ہے صحابہ کا، سب سے اہم اختلاف ہے یہ۔ بدبختوں نے اصحاب رسول اللہ کو غاصب قرار دیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ جنتی ہیں، کا کچھ بھی ہو جائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا صیغہ سب کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ بہت سوں کو اللہ کے رسول نے اور بڑے بڑے کیا ہیں درجات دیے، درجات قیامت تک کے لیے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اگلی زندگی میں انہوں نے خواہ کچھ انسانی بشری تقاضوں کے حیثیت سے غلطیاں کی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تمہیں کون اختیار دیا کہ ان کی غلطیوں کو تم نشر کرتے رہو کہ دیکھو یوں کیا یوں کیا یوں کیا؟ یہ کس نے کہا تم سے؟ یہ کس کا اختیار ہے؟ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک آدمی نے کہا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ایک قبطی تھا، مصری تھا، ایک بنی اسرائیلی تھا، دونوں لڑ رہے تھے، تو جو اسرائیلی تھا وہ پکارا موسیٰ یہ ظلم کر رہا ہے، فوکزه موسیٰ فقضى علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا، مر گیا بیچارہ وہیں، قتل کر دیا حضرت موسیٰ نے ایک معصوم۔ حالانکہ اخلاق کا تقاضا کیا تھا بھائی کہ وہ جاتے پوچھتے کہ لڑائی کیوں ہو رہی جی، کون انصاف پہ ہے، یہ نہ پوچھتے۔ انہوں نے صرف اپنی قوم والے کو دیکھا یہی مظلوم ہوگا، پکڑ کے مارا، دوسری قبطی کو، مر گیا بندہ۔ اب تنقید کی نگاہ سے کوئی دیکھے بدبخت تو کہے گا حضرت موسیٰ کو قاتل، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ نے نبوت دی تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایک آدمی کو قتل کر کے بھاگا ہوں مدین کو، مصر سے۔ تو اللہ نے کہا کہ چلو، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، تم دعا مانگو میں کیا ہے تمہاری دعا کو قبول کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ چلو اب کچھ نہیں کیا آپ نے، جاؤ پھر ان کے پاس۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، اے اللہ میں نے ظلم کر دیا، ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اللہ نے کہا فغفر لہ، چلو ہم نے معاف کر دیا۔ اب دنیا کا کون ہے
وہ انسان جو کہے کہ حضرت موسیٰ نے قتل کیا؟ بتاؤ مجھے، سامنے کھڑا کرو، پھر مسلمان بھی کہے ساتھ میں کام ہوا غلط لیکن رب نے خود معاف کر دیا، تو پھر کون ہے جو کہہ سکے کہ کیا ہے آپ نے غلط کیا؟ یہی حال صحابہ کا بھی ہے، ان کے درمیان بشری تقاضوں سے کچھ ہوا تو رب نے کہا کہ ہم نے معاف کر دیا، پہلے ہی معاملہ وہ اور اللہ سپرد ہو گیا۔ حضرت ابن عمر کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ بتاؤ حضرت عثمان بدر میں شامل نہیں ہوئے؟ کہا کہ نہیں ہوئے جی۔ بتاؤ کیا حضرت عثمان کیا ہیں احد میں پیٹ پھیڑ کے نہیں بھاگے؟ کہا کہ ہاں بھاگے تھے۔ کہا کہ پھر تو ثابت ہو گیا ہم نے جو کام کیا حضرت عثمان کو قتل کیا، برابر کیا۔ بدبختوں میں سے تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بولا کہ بلاؤ اس کو۔ کہا کہ دیکھو بدر میں جو نہیں شامل ہوئے تھے وہ خود اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ ان کی بیٹی نکاح میں تھی اور وہ بیمار تھی، تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم بدر میں نہ آؤ، میری بیٹی کی تیمارداری کرو، تمہیں بدری صحابی کا مقام برابر ملے گا۔ تو اس وجہ سے وہ بدر میں شامل نہیں ہوئی۔ رہا احد میں پیٹ پھیر کے بھاگنا، تو اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ نے معاف کر دیا، تم کون ہوتے اب پوچھنے والے؟ یہ اصول ہے اصحاب رسول اللہ کو سمجھنے کا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اصحاب سلف کو سلفی منہج والے نہ سمجھ سکیں، اور اس طرح کے جو فتنہ پرداز ہیں جو نیٹ میں اپنے اپنے بیانات نشر کر رہے ہیں، اصل میں ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کس کا سننا ہے کس کا نہیں سننا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ یہ وہ سن لیتے ہیں پریشان ہوتے ہیں۔ میں گناہ گیا تو ایک بندے نے کیا ہے واٹس ایپ پہ ایک مضمون لا کے دکھایا، بخاری کی حدیث ہے کتاب المغازی کی، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر بھی ساتھ ہیں، وہی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے اور میرا باپ تمہارے باپ سے زیادہ خلیفے کا حقدار۔ گویا کہ حضرت عمر پر اپنی فوقیت بتا رہے ہیں۔ یہ انجینئر مرزا نے بھیجا ہے اور بتایا دیکھیں اس طرح حضرت معاویہ بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کہاں کی حدیث ہے؟ کہا کہ بخاری کی ہے۔ کہا کہ مجھے سینڈ کرو۔ انہوں نے مجھے سینڈ کیا، میں نے دیکھا حدیث کے وہی الفاظ ہیں جو اس نے کہا تھا، باقاعدہ وہی ہے، مضمون وہی ہے حدیث کا، کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں، ابن عمر کی روایت ہے کہ خلافت کے حقداری کے سلسلے میں بات چلی تو کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے یعنی ابن عمر سے اور میرے باپ تمہارے باپ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، اور وہ رکھ کے بتا رہا ہے کہ دیکھو کس طرح کی باتیں معاویہ نے کی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور ایک اچھے ذہنیت والے اہل العزیز بندے کا ذہن ادھر ادھر ہو رہا ہے کہ کیا کیا جائے، یہ تو بخاری کی حدیث ہم کیا انکار کریں گے، بالکل دلیل کے ساتھ بتا رہا ہے۔ میں نے کہا بندے، مسئلہ جب صحابی اور صحابی کے درمیان کا ہو تو وہ صحابی اور صحابی کے درمیان کا ہے، تیرے اور صحابی کے درمیان کا نہیں ہے۔ پہلے یہ بات سمجھ، میں اور تم آپس میں گالی گلوچ کر لیں گے، یہ معافی تلافی ہو سکتی ہے، جو صحابی ہے اس پر آپ حکم لگائیں گے، غیر صحابی ہم اسی کو کہتے ہیں صحابی کے شان میں گستاخی۔ دونوں صحابہ ہیں۔ جب حضرت معاویہ نے یہ کہا ہوگا ابن عمر سے تو ابن عمر کو کبھی مرتبہ بلا کے کیا گلے سے بھی لگایا ہوگا اور ان کو خوش خرم بھی رکھا ہوگا، رکھا، کبھی کچھ کہہ دیے کبھی ملا لیے، یہ صحابی کے درمیان کا معاملہ ہے۔ تو 1400 سال بعد آ کے یہ پوچھنے والا کون ہے کہ حضرت معاویہ نے ایسا کیوں کہا؟ ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ صحابی کے درمیان کیوں جھگڑے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو صحابی نہیں ہے وہ کیوں منہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا معاملہ مرتبہ ایک ہے، ان کے درمیان بشری تقاضوں سے ایک دوسرے پہ کچھ ہو سکتا ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن تجھے کس نے اختیار دیا کہ اس بات چیت پہ حکم لگائے؟ تو کیا جج بن کے بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے بتایا کہ ان پر کیا ہے، فیصلہ کرو تبھی تمہیں جنت ملے گی۔
جنگ جمل کیوں ہوا، جنگ صفین کیوں ہوئی، اس پر تبصرہ کرو، تبھی تمہیں کیا ہے جنت ملے گی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ جس طرح معاملات ہوتے تھے بشری تقاضوں کے اعتبار سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، ویسا ہی کوئی ایک واقعہ ہے جو حضرت امام بخاری نے ریکارڈ کیا ہے، اس میں کون سی غلطی ہے؟ جب بولا ہوگا ویسے ہی انعام و اکرام سے نوازا بھی ہے 20 سالہ عرصے کے اندر۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ خود شاہد ہیں، ہزاروں واقعات شاہد ہیں جن کے ساتھ لڑائی ہوئی، تم کہتے ہو کہ لڑائی ہوئی، انہی کی مداح میں پورے دربار میں کیا اعلان کیا تھا کہ حضرت علی کے اوصاف سناؤ، وہ بھی تو حدیث ہے۔ ایک صحابی اٹھے، کہا کہ امیر معاویہ آپ حضرت علی کے اوصاف سن نہیں سکیں گے۔ کہا کہ نہیں آپ سنائیے، میں سنوں گا۔ کہا کہ دیکھیے آپ کی مخالف پارٹی کے ہیں، ان کے صحیح طور پر جو اوصاف، جو کچھ کردار، جو کچھ ان کا معاملہ تھا، اگر میں بیان کروں گا تو شاید آپ نہیں سن سکیں۔ کہا کہ نہیں سناؤ مجھے۔ پھر وہ ایک لمبی تقریر کیے، علی یوں تھے، یوں تھے، یوں تھے، یوں تھے، یوں تھے، پورے اوصاف لا کے سامنے رکھ دیا، گویا کہ ایک بالکل کیا ہے نیا منظر تھا۔ جب ختم کی اپنی تقریر تو دیکھ رہے تھے کہ حضرت معاویہ زار و قطار رو رہے تھے۔ روتے روتے کہا کہ تم نے بالکل صحیح کہا، ابو الحسن ایسے ہی تھے۔ یہ حدیث بھی تو ہے۔ تو ان کی لڑائیاں، ان کی باتیں ہماری لڑائیاں ہمارے باتوں کی طرح نہیں ہیں۔ ہم کس کھیت کے مولی ہیں کہ ہم ان پہ زبان نکالیں، خواہ بخاری کی ہو خواہ مسلم کی ہو۔ ہمیں تاریخ میں یوں ہوا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح تھے وہ غلط تھے۔ آج یہ کردار، یہ دروازہ جو کہ کیا ہے اہل سنہ والجماعہ نے اس کو باندھ رکھا کہ اس پر زبان نہ کھولو، تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ ان کے ایمان میں تو کوئی فرق نہیں، وہ تو جنتی ہیں ہی، مسئلہ تمہارے ایمان کا ہو جائے گا۔ لیکن آج یہودیوں اور عیسائیوں اور اسی طرح کے کیا شیعوں نے مسلمانوں کا بھیس بدل کے اس پر دراڑیں اور سوراخ ڈالنا شروع کر دی۔ اب اس سوراخ کا سب سے بڑا شکار طبقہ وہ ہے جو کتاب و سنت کہتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے ہمیں اصل کام کرنا ہے۔ میں نے اسی لحاظ سے کیا ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون سنا۔ اگلے رمضان تک جتنی بھی کیا ہے ماہانہ میرے یہاں پر میٹنگز ہوں گے میں آؤں گا، تو میں تو صرف سیریز کے اعتبار سے اصحاب رسول اللہ کی زندگی آپ کے سامنے رکھوں۔ ہو سکتا ہے مجھے 10 کا موقع ملے، یا ہو سکتا ہے مجھے کیا ہے 5 کا یا 11 کا مل جائے، لیکن میری ترتیب یہ ہے کہ عشرۃ المبشرہ کے جو اصحاب ہیں، جن کو دنیا ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی الگ الگ بشارت دی۔ ایک تو تمام صحابہ کیا ہیں جنتی، لیکن ایک وہ ہیں جن کو مخصوص اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ تو جن کو الگ الگ اللہ کے رسول نے کہا، ویسے 10 صحابہ ہیں جن کو عشرۃ المبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 وہ صحابہ جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی گئی۔ اور ان 10 صحابہ کرام کا ایک مجموعہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ہمت دی، استطاعت دی، توفیق دی، تو میں آپ تمام کے سامنے کیا ہے کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے کا جو مضمون مجھے مل رہا ہے اس میں ایک سیرت مکمل کی جائے، حالانکہ ان کی سیرتوں کا خلاصہ گھنٹوں چاہیے، اور میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، خلفائے راشدین کا تقریباً کیا ہے 50-40 ایپیسوڈ کے قریب میں نے کیا ہے، وہ بڑی تفصیلی انداز میں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک بیٹھک میں آپ کو ایک سیرت مکمل مل جائے، تاکہ کیا ہے آپ کے سامنے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اور زندگیاں ہمیشہ رہیں، اور جس طرح بھی کوئی مشرک، کوئی ملحد ایمان پر ڈاکہ ڈالے تو ہم ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی طرح عقیدہ صحابہ پر کوئی شیعہ اور کوئی یہودی ڈاکہ ڈالے تو ہم ہوشیار ہو جائیں۔ یہ مضمون اصل میں تمہیداً میں نے اس وجہ سے آج کچھ صحابہ کی فضیلت پہ بیان کر دیا، تاکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اہل السنہ والعقیدہ والجماعہ کا عقیدہ سب سے اہم صحابہ کرام کے درمیان کا جو ہے وہ یہ کہ صحابی کی غلطی کو یا صحابی کی کیا ہے شان کی گستاخی یا ان کے اندر کے معاملات میں
ہمارے لحاظ سے ہمیں یہ پاور نہیں ہے کہ ہم اس پر زبان کھولیں۔ اگر کسی بدبخت کو کیا ہے تحقیق کے بنیاد پر فلاں کے بنیاد پر زبان کھولتے دیکھیں، جان لینا چاہیے یا تو یہ اندر کا شیعہ ہے یا تو تقیہ کیے ہوئے ہے بدبخت، یعنی تو پکا اندر یہودی ہے، نام کا مسلمان ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ ان کے درمیان تقیہ سب سے اہم ہے۔ تقیہ کا مطلب ہے منافق ہونا، اندر ایک باہر ایک، ان کے ایمان میں شامل ہے۔ انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں میں، جو انسان تقیہ کی زندگی گزارتا ہے اور سنیوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ سب سے اعلیٰ مقام پہ جنتی ہے۔ اندر یہودی بنے، باہر سنی بتائے، اور زندگی سنیوں کے ساتھ گزارے، سنیوں جیسا گزارے، اور ان کے اندر رہ کے ان کے عقائد میں درار ڈالے۔ ایسا کوئی شیعہ ہے تو شیعہ کی بہت بڑے اہم کتابوں میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے تقیہ میں زندگی گزارے تھے، اور جو گزارتا ہے اسے سیدھے اعلیٰ جنت، جنت الفردوس ملتی ہے۔ تو یہ ان کے عقیدے میں شامل ہے۔ تو ان کے ایسے کروڑوں گھسے ہوئے ہیں اہل سنہ کے اندر، لیکن آج جس کا شکار زیادہ ہو رہا ہے مسئلہ وہ یہی ہے جو کہ کیا ہے اپنے آپ کو تو کہتا ہے کہ میں تحقیق کر رہا ہوں، حالانکہ الف با بھی نہیں آتا عربی کا، لیکن لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس کے یوٹیوب میں بھرے پڑے ہیں بیانات، اور لوگ کیا ہیں کس کا سننا ہے کس کو سننا نہیں ہے یہ پتہ نہیں ہے، کس کا بھی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بس قرآن حدیث کے نام سے کیا ہیں اپنے آپ کو مغالطے میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے ان فتنوں کے دور میں تمام فتنوں سے۔ تو جس صحابی جلیل کی زندگی میں آپ کے سامنے کیا ہے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بطل جلیل وہ ہیں جو اسلام کے سب سے پہلے قبول کرنے والے، سابقون الاولون میں سب سے پہلے آنے والے، اور جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ 8 دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے جنت کے، اور ہر دروازے سے یہ خواہش ہوگی، یہ پکار آئے گی کہ آؤ آؤ یہاں سے گزرو۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہی صدیق اکبر ہیں جن کا ذکر رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، شرعاً اصطلاحاً یہی وہ لفظ ہے جس کو ہم صحابی کہتے ہیں، اور قرآن کے نص صریح سے اس کو ثابت ہوتا ہے کہ جو صحابی ہے وہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، جن کو خود رب نے کہا کہ صحابی صاحب سے نکلا ہے، صاحب صحبت سے نکلا ہے۔ صحبت کا مطلب ساتھ گزارنا، ساتھ میں رہنا، یہی لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر اس آیت میں کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، کہاں پر؟ غار ثور میں، ہجرت کے موقع پر، تو اللہ نے فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ صحابی جن کو نص صریح سے ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جن کو رب العالمین نے ثانی اثنین کہا، دو میں کا دوسرا، ثانی اثنین، ایک اللہ کے رسول تھے، دوسرے کون تھے؟ ابو بکر تھے، دونوں میں کا ایک، اور جن کی مدح میں رب العالمین نے سورہ لیل اتاری، جن کی آیات میں نے خطبے میں کہی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ مفسرین شاہد ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ ان تمام آیتوں کا نسبت اور تعلق کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شان میں نازل ہوئی، اور اگلا سورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نازل ہوا، اور وہی الفاظ آئے بالکل، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يرضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمت ربك فحدث۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا معاملہ، ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا معاملہ، اور حضرت ابوبکر صدیق کا لفظ صیغہ غائب میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صیغہ مخاطب میں۔ کیوں؟ صدیق پہ وحی نہیں آ سکتی تھی تو صیغہ غائب میں، ڈائریکٹ وحی اللہ کے رسول پہ آ رہی تھی تو صیغہ مخاطب میں۔ فرمایا کیا فرمایا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہم اس کو بچا کے رکھیں گے جہنم سے، پرے رکھیں گے، جو کہ تقوی کی زندگی گزارتا ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو رات دن اس اسلام کی راہ میں، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تاکہ پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس واسطے ہرگز بھی نہیں کہ کسی کا قرض ادا کرنا تھا یا کسی کے اوپر کیا ہے اس کا کوئی معاملہ تھا جس کی وجہ سے وہ دکھاوے کے لیے یا کر کسی کے قرض کو ادا کرنے کے لیے یا لوگوں میں نام پیدا کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ خود گواہی دے رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کیسے تھے؟ ہم نے ان کو جہنم سے بہت دور رکھا، یہ تقوی والے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، اور ایسے خرچ کرنے والے تھے کہ ان کو ضرورت نہیں پڑی تھی کوئی کہ اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے یا کس کے اوپر قرض تھا اس کو پے کرنے کے لیے، بلکہ وہ الا ابتغاء، سوائے رب کی رضا کے کچھ اور مقصد نہیں تھا، اپنا گھر بار لٹا دیا۔ ہاں، غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صدیق کیا لائے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پوچھا جھاڑو مار کے لے آ چکا ہوں، کچھ نہیں ہے گھر میں، سب لا لیا، جو بھی تھا وہ لا کے رکھ دیا ہوں۔ کیا چھوڑا ہے ہو؟ کچھ نہیں چھوڑا، سب کا سب لا کے رکھ دیا، گھر لٹا دیا اللہ کے راہ میں۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ یہ شعر بالکل صادق ہے۔ تو سب کچھ لٹا دیا، تو رب کہتا ہے الا ابتغاء، سوائے اللہ کے لیے وجہ ربہ الاعلی، ولسوف یرضی، ان قریب ہم اس کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ ولسوف یرضی، اب یہاں صیغہ دیکھیے غائب کا ہے، وہ ہم اس کو اتنا دیں گے کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اب یہی لفظ سورہ ضحیٰ میں اللہ کے رسول کے لیے آیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے اللہ کے رسول آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں خطاب ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے، وہاں خطاب ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے، غائب ہے۔ کیوں؟ صدیق پر وحی نہیں آ سکتی تو خطاب انڈائریکٹ کر دیا رسول کے ذریعے کہ صدیق کو بتا دو کہ ہم ان کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے، اور وہی لفظ اللہ کے رسول سے خطاب کیا، وہی آ رہی تھی تو فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کو ہم اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی کہاں دیں گے؟ جنت میں دیں گے۔ تو یہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر کے بارے میں فضیلت والا سب سے اہم معاملہ، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جنہوں نے بھی میرے ساتھ کچھ اچھا کیا، کچھ نیک سلوک کیا، میری مدد کی، خواہ اسلام کے زمانے میں خواہ اس کے بعد کے زمانے میں، تو میں نے بھی ان کا حق پورا کیا۔ لیکن ایک ہیں جن کا میں حق پورا نہ کر سکا، وہ ابو بکر ہیں، ان کا حق اللہ ہی پورا کرے گا، ان کا حق میں بھی نہیں پورا کر سکا۔ ان کے حقوق اتنے ہیں میرے اوپر، اتنا ساتھ دیا ہے انہوں نے، میں بھی پورا نہیں کر سکا، پورا کر سکیں گے تو یہ رب انہیں دے گا دے گا دے گا۔ یہ ہیں صدیق اکبر جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2.5 سال بعد پیدا ہوئے، عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 573
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 571 یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے 571 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے 573 سال بعد صدیق اکبر پیدا ہوئے، مکے میں پیدا ہوئے، اور ان کے ابا کا نام تھا عثمان بن عامر، کنیت تھی ابو قحافہ، اور اللہ نے ان کو بہت لمبی زندگی دی، اور یہ بعد میں بہت آگے چل کر فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، اور اللہ نے اتنی لمبی زندگی کی، اپنی بیٹے کی خلافت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور صدیق اکبر کی وفات کے بعد ان کی وفات ہوئی 94 سال 94 ایئرز میں۔ ان کی اماں تھی ام الخیر، جو کہ سبقت الی الاسلام میں اپنے شوہر سے بازی لے گئی اور بہت جلد اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن بعد میں آگے چل کر ان کے شوہر نے بہت دیر کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ یہ سلیم الفطرت تھے، اللہ کی طرف سے بہت ہی طبعی طور پر ہی صدق دل لے کے آئے تھے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ جس کو قلب سلیم دیتا ہے نا، وہ ہمیشہ کیا ہے، کسی نہ کسی مرحلے میں اسلام کو اختیار کر لیتا ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جہنم سے وہی لوگ پرے رکھے جائیں گے جو قلب سلیم لے کے اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو وہی قلب سلیم، سلیم الفطرت جسے کہتے ہیں، پہلے ہی اچھا ہونا، اس حیثیت سے صدیق اکبر اپنے آپ میں پہلے ہی اچھے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی، جاہلیت کے زمانے میں بھی کئی بتوں کا جھوٹا نہیں کھایا تھا، کبھی چڑھاوے نہیں کیے تھے، طبعی طور پر ہی ناپسند کرتے تھے، اور اس حیثیت سے قریش کے مالداروں میں سے ایک مالدار تھے، بڑے بڑے اغنیاء میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور اسی سلسلے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور مزاج ابو بکر کی مزاج کے ساتھ ملتی جلتی تھی رضی اللہ عنہ، تو دوستی بھی بڑی گہری تھی، حتیٰ کہ اسلام لانے سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی دوستی بڑی پختی تھی، اور دوست دوست کو جانتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ دوستوں میں انسان کوئی نیک نامی اختیار کرتا ہے، دوست اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے، تو واقعتاً وہ بندہ اچھا ہے، کیونکہ اپنے دوستوں کے سامنے انسان کو اپنا آپ کنٹرول کر کے رکھنا معمولی بات نہیں ہوتی۔ دور دور تو بڑا علامت الدہر نظر آئے گا، بڑا کیا ہے تہجد گزار نظر آئے گا، آپ سمجھیں گے فلاں ہے، لیکن جب دوستوں کے ساتھ ہوگا تو وہ بالکل اوپن ہوگا، وہاں تصنع اختیار نہیں کر سکتا کوئی بندہ، گھر کے اندر تصنع نہیں اختیار کر سکتا، گھر والی گواہی دیں، دوست گواہی دیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، جس کو میں نے خود دیکھا ہے قریب سے، تو یاد رکھیے وہ بندہ واقعتاً ٹھیک ہے، تبھی گواہی مل سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا بلند ہے اس معاملے میں کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، جس نے بلا چون چرا کوئی سوال کیے بغیر اسلام کو قبول کیا تو وہ صدیق اکبر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کو بڑا مان تھا، ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں نے جس کسی پر بھی اسلام کو پیش کیا، اس نے تھوڑا سا تو مجھ سے کیا ہے بات چیت کی، وقت مانگا یا تگودو کیا، لیکن سوائے ایک شخصیت کے، وہ صدیق اکبر ہیں، جن کو میں نے پیش کیا تو گویا وہ منتظر تھے پہلے ہی، اور جیسے ہی پیش کیا کہا کہ میں تو اسی کا منتظر تھا، نبی اگر اس امت میں بنائے جانا تھا تو وہ آپ ہی اس کے حقدار تھے۔ تو بغیر کسی قیل و قال کے بات چیت کے انہوں نے اسلام قبول کیا، جبکہ ان کی عمر 37 ایئرس یا 38 کے قریب تھی، کیونکہ اللہ کے رسول سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں ملی تھی، یہ 2.5 سال چھوٹے تھے۔ صدیق اکبر نے سب سے پہلے آزاد مردوں میں اسلام قبول کیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ صدیق اکبر نے مسلمانوں کے اندر سب سے پہلا اسلام صدیق اکبر نے قبول کیا، تو بھی بے جانا ہوگا، اور یہ آزاد تھے۔ ان کے ساتھ 3 صنفوں کے 3 نام لیے جا سکتے ہیں۔ عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، لیکن وہ تو بیوی تھی نا جی۔ اور اسی طرح کیا ہے، غلاموں میں زید ابن حارثہ نے اسلام قبول کیا، یہ تو غلام تھے۔
آقا کی بات ماننی بھی پڑتی ہے۔ اسی طرح بچوں میں حضرت علی نے اسلام قبول کیا تو بچوں کا معاملہ ہے نا، لیکن آزاد مردوں میں اگر کوئی سب سے پہلے اسلام قبول کیا جن کو پورا اختیار تھا تو وہ صدیق اکبر تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خاموش نہیں بیٹھ گئے، اس کی تبلیغ میں، اس کی اشاعت میں یوں لگے۔ انہی کے ذریعے بڑے بڑے صحابی جو آگے چل کر کیا نامور ہوئے، وہ پورے صدیق اکبر کی دعوت سے مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان غنی صدیق اکبر کی دعوت سے مسلمان ہوئے، حضرت عثمان بن مظعون حضرت صدیق اکبر کی دعوت سے مسلمان ہوئے۔ اسی طرح کیا ہے عمار ہوں، اسی طرح کیا ہے بلال ہو، یہ سب صدیق اکبر کے دائرے میں آتے ہیں، ان کی دعوتیں خفیہ اور اپنا تن من دھن لگا کے وہ آگے بڑھ رہے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دوستی کی نسبت نہیں تھی، جب اسلام قبول کر لیا تو تن من دھن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہونے لگے، پیار کرنے لگے۔ یہ پیار بھرا انداز کسی دوست کا کسی دوست سے کائنات کے اندر کبھی نہیں ہو سکتا جو صدیق اکبر کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کب تک آپ چھپ چھپاتے رہیں گے؟ علی اعلان اس کا کعبۃ اللہ کے اندر آواز بلند کر کے مجھے کہنے کا جی چاہتا ہے۔ کہا کہ صدیق تمہیں نہیں چھوڑیں گے لوگ۔ کہا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا یہ چھوڑیے، آپ کی اجازت درکار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملی، یا یوں کہہ لیجئے کہ روکتے رہ گئے، لیکن صدیق کا ایمان اجازت دے چکا تھا۔ تو کعبۃ اللہ پہ گئے، اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ لوگ ان پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ ان کی شکل بگڑ گئی۔ ربیعہ جو کہ کیا عتبہ بن ربیعہ بہت بڑا سردار تھا مکے کا، اس نے اپنے جوتوں سے حضرت صدیق اکبر کے چہرے کو اتنا کچلا کہتے ہیں کہ ناک اور کلہ دونوں برابر ہو گئے تھے، ناک کی نشانی نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ اس حیثیت سے کیا ہے چہرہ بگاڑ دیا، حتیٰ کہ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت صدیق اکبر کی وفات ہو گئی۔ لوگ انہیں کھندے پہ اٹھا کے لے گئے، باپ ایک طرف رو رہے تھے لیکن ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، ایک طرف مار ہو رہی تھی، ایک طرف لوگ چلا رہے تھے، خود قبیلے والوں کو جوش آیا، وہ بھاگے، کعبۃ اللہ پہ اعلان کیا کہ بدبختو، خاص کر عتبہ بن ربیعہ کے سلسلے میں کہا میرے قبیلے کا فرد ہے جس کو تم نے مار مار کے کیا ہے پتہ نہیں ابھی زندہ ہے یا نہیں، اگر یہ مر گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو نہ چھوڑیں گے، ہم مار دیں گے اس کے مقابلے میں۔ اس حد تک بات ہو چکی تھی۔ شام کے وقت کچھ سانسیں چلنے لگی، معلوم ہوا کہ زندہ ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کرراتے ہوئے آنکھیں کھول دی تو ماں خوش ہو گئی، باپ خوش ہو گیا، سیدھے بھاگے، کچھ دودھ وغیرہ لے آئے کہ صبح سویرے سے لے کر اب تک کچھ کھایا نہ پیا، بے ہوش پڑا ہوا ہے، اور اب کیا ہے ہوش آیا ہے۔ ماں کی طبیعت تھی کہ میرا بچہ اچھا ہو جائے، بھاگے دوڑے، دودھ کا پیالہ لیا، لے آئے، کہا بیٹا صبح سے تم بے ہوش ہو، کچھ پی لو۔ صدیق اکبر نے کہا میرا پینا کھانا حرام ہے اس وقت جب تک کہ میں یہ خبر نہ سن لوں کہ اللہ کے رسول کیسے ہے۔ ماں ابھی کافرہ تھی، ماں کو پتا نہیں تھا، کہا کہ بیٹا مجھے کیا معلوم تمہارے آقا کہاں ہیں کیسے ہیں، کہا کہ کسی نہ کسی طرح دریافت کر کے آؤ، جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں تب تک میں کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ ماں نے کہا بیٹا تم ہی بتاؤ کہ کہاں جا کے دریافت کروں، کیونکہ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے رہتے تھے، مشرکین مکہ کے ظلم و ستم اتنے بڑھ چکے تھے کہ آزادانہ اسلام کا اظہار کرنے والوں کو وہ موت کی نیند سلانے کے لیے بھی تیار تھے۔ اور دار ارقم ارقم بن ابی ارقم مخزومی کا ایک مکان تھا جو پہاڑ کی چوٹی پہ تھا، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے رہتے تھے، اور بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں، تاکہ مشرکین مکہ کو پتہ نہ چلے۔
تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جاؤ عمر کی بہن ام جمیل ان کے پاس جا کے پوچھو، ان کو معلوم ہوگا، کیونکہ حضرت عمر سے پہلے ان کی بہن نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب 6 نبوی میں اسلام قبول کیے، ان کی بہن پہلے ہی نبوت کے پہلے ہی سال اسلام قبول کی، سابقون الاولون میں سے آتی ہے۔ تو ماں ڈھنڈلاتی کانپتی روتی گئی اور ام جمیل کے دروازے پہ کھٹکا دیا، کہا کہ بتاؤ میرا بیٹا پوچھتا ہے کہ تمہارے آقا کہاں ہیں، کیسے ہیں۔ ام جمیل نے دیکھا کہ ایک کافرہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے، میں بتاؤں تو کیسے بتاؤں؟ کہا کہ دیکھو میں کچھ بتا نہیں سکتی کہاں ہیں، ہاں میں ایک کام کر سکتی ہوں، تم مجھے لے کے چلو، میں ڈائریکٹ ابو بکر کو جب دیکھوں گی تو میں بات کر لوں گی۔ ابھی پردے کا حکم تو نازل نہیں ہوا تھا، احکامات پورے مدینے میں آئے، تو ام جمیل ساتھ ہو لی اور سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں پہنچے۔ صدیق اکبر کا حال دیکھا تو زار و قطار رونے لگی، کہا کہ کون ایسے لوگ ہیں بدبخت جو ایسی شخصیت کو بھی نہیں چھوڑا، جو ہمیشہ دنیا دار سے بھاگتی ہے اور دنیا دار لوگوں کے لیے خدمت کرتی ہے، ایسی شخصیت کو یہ بدبختوں نے نہیں چھوڑا۔ صدیق اکبر نے کہا ام جمیل سے وہ باتیں چھوڑیے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں ہوا نا، میرا بدلہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول سے تو نہیں لیا نا، وہ صحیح و سالم ہے نا؟ ام جمیل نے اشارے سے کہا کہ دیکھو تمہاری ماں بھی سن رہی ہے، میں کیسے بتاؤں کہاں ہیں یا کب کیسے ہیں؟ کہا کہ میری ماں کی فکر نہ کرنا، وہ صرف دل سے ایمان نہیں لائی ہے، بقیہ کیا ہے میری باتوں کو سب برداشت کرتی ہے، وہ ماں ہے نا میری، تم فکر نہ کرو۔ تو ام جمیل نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو بتاؤں تو آپ کیا ہے میرے ساتھ آنے کی تمنا کریں گے۔ کہا کہ تم بتاؤ، کہا کہ اشاروں سے پوری صحت ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ کے رسول محفوظ ہیں۔ تو اب ایک نیا معاملہ رکھ دیا ماں کے سامنے، کہا کہ ماں اس وقت تک میں اب کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک میں ان آنکھوں سے اللہ کے رسول کو خود نہ دیکھ لوں۔ ماں نے کہا بیٹا تمہاری تو چلنے کی یا کھڑنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی، تم تو پورا زخمی ہو، بے ہوش تھے، اور اتنا لمبا سفر کر کے تم پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اللہ کے رسول کو کیسے دیکھ سکو گے؟ کہا کہ ماں کچھ بھی ہو جائے، اگر تم میری ماں ہو تو ساتھ دو اس معاملے میں۔ ایک طرف کندھے پہ ماں کے کندھے پہ کیا ہے ہاتھ رکھا، ایک طرف ام جمیل کے ساتھ کیا ہے لنگڑاتے ہوئے، بے ہوش ہوتے ہوئے، چلتے ہوئے، جہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ دار ارقم کے اندر صدیق اکبر کی حالت دیکھ کے اللہ کے رسول رو پڑے، آنسو جاری ہو گئے، کہا کہ صدیق یہ حالت بن گئی تو، میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا تمہیں یہ لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے، بس میں نے آپ کے چہرے کو دیکھ لیا تو میرا پورا دکھ درد جاتا رہا۔ اللہ کے رسول پیار میں سینے سے لگا لیے حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے کو اور اپنے ہاتھ سے خون صاف کرنے لگے۔ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے غم ہے تو یہ غم ہے کہ میری ماں اب تک کافرہ ہے، آپ دعا کر دیجیے، مجھے بقیہ دوسرا کوئی غم نہیں ہے، اس ماں کو میں چاہتا ہوں وہ ماں ابھی تک کیا ہے اسلام قبول نہیں کی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا کہ اللہ ابو بکر کی ماں کو اسلام کو کھول دے۔ بس دعا کا اثر ہوا، اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کے حضرت ام الخیر نے اسلام قبول کیا۔ یہ صدیق اکبر کے ابتدائی واقعات ہیں۔ اس طرح سپورٹ جس صحابی رسول نے کیا ہو، کیا اس پر کوئی ایمان کے خطرے کا دھبا لگا سکتا ہے؟ تو صدیق اکبر اس کے بعد کے جتنے معاملات تھے، سیرت نبوی میں جتنے واقعات آئیں گے، ان سب میں سمجھیے کہ صدیق اکبر ساتھ رہے۔ کوئی ایسا موقع نہیں تھا جس میں اللہ کے رسول و صدیق اکبر نہ ہو، ہمیشہ ساتھ رہے۔ حتیٰ کہ حضرت علی حضرت عمر کے وفات کے وقت کہا کہ آپ تینوں ہمیشہ دنیا میں بھی ساتھ رہے، برزخ میں بھی ساتھ ہیں، اور قیامت کے دن بھی ساتھ اٹھیں گے، کیونکہ میں نے ہمیشہ سنا تو یوں سنا، میں ابو بکر عمر یوں گئے تھے، میں ابو بکر عمر واپس آئے تھے، میں ابو بکر عمر جا رہے تھے، میں ابو بکر عمر یہاں تھے۔ یہی حالت تھی اللہ کے رسول جب تک زندگی رہی، ایسی ہی بات کرتے تھے، جب بھی اللہ کے رسول اپنے آپ کو کہتے ابو بکر عمر کو ساتھ لے لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے،
کہا کہ ایک آدمی نے گائے پر بوجھ لاد دیا، ایک آدمی نے گائے پر بوجھ ڈال دیا اور اس کو کہا کہ چل، حالانکہ بوجھ جس پہ ڈالا جاتا ہے وہ سواری کا نام ہے گدھا۔ گائے کس کے لیے بنی ہے؟ بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں، وہ ہل جوتنے کے لیے بنی ہے، وہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے بنی ہے۔ گائے کا کام کھیتی باڑی کرنا ہے، گدھے کا کام بوجھ اٹھانا ہے۔ تو ایک آدمی نے بوجھ گدھے پر نہیں گائے پہ رکھا تو گائے پلٹ کے کہنے لگی یہ کام کے لیے میں بنائی نہیں گئی ہوں۔ تو صحابہ مسکرا دیے، کہا کہ کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ گائے بولتی بھی ہے؟ کہا کہ ہاں لگے رسول، اسی واسطے ہم مسکرا دیے۔ کہا کہ مجھے اور ابو بکر و عمر کو اس پر ایمان ہے۔ اللہ اکبر، کیسے اپنے ساتھ ابو بکر و عمر کو نام ملا دیا، حالانکہ وہ بھی پہلی مرتبہ ہی سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے، جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، نبوت کا جلال بھی تھا، صدیق کا پہاڑ بھی تھا، فاروق اعظم کا کیا ہے سب سے بہترین طور پر وہ فیصلہ بھی تھا، وہ بھی تھے حامل۔ ایسے حالت میں پہاڑ بھی کیا سکت نہ رکھ سکا، لرزنے لگا، زلزلہ آ گیا۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرو، تمہارے اوپر ایک رسول، ایک صدیق، دو شہید ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں گواہی دی صدیق اکبر کی، جیسے اللہ کے رسول نے کہا بالکل وہی ہوا۔ عمر شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، ابو بکر طبعی موت مرے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تیرے اوپر ایک رسول، ایک صدیق، دو شہید ہے، ٹھہر جا۔ تو پہاڑ ساکن رہ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے صدیق اکبر تھے، حتیٰ کہ یہ معاملہ یوں آگے بڑھا کہ جب ہجرت کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، 13 نبوت کی وہ رات جس میں پورے مشرکین مکہ نے گھیر لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو، اور سب نے تہیہ کر لیا تھا کہ اگر نکلیں گے تو ایک ساتھ ہم ایک ہی تلوار سے کیا وار کر دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ادھر تقدیر بنا چکا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پورے مصائب و آلام اور تکالیف سے بالکل مبرہ ہو کر آسانی کے ساتھ یہاں سے نکل جائیں۔ اللہ نے ان کی آنکھیں کو پکڑ لیا، کوئی نہ دیکھ سکا، اللہ کے رسول سیدھے نکل گئے، انہی کے سامنے سے نکلے تھے، ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ اور اس وقت کوئی ساتھی کو چنا، صحابہ سب کے سب متمنی تھے کہ شاید اس رات کے لیے ہم ہی چن لیا جائے، لیکن جس نام کو تقدیر نے پہلے ہی چن رکھا تھا وہ صدیق اکبر کا نام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے صدیق اکبر کے گھر پہنچے، انہیں ساتھ لیا اور سیدھے وہاں سے چلے مخالف سمت میں۔ 3 میل کے فاصلے پر غار ثور تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی اور پیچھے صحرا تھا، اور اگر وہ سیدھے سیدھے پاؤں رکھ کے چلتے تو اس پاؤں کے نشان کو آسانی کے ساتھ فائنڈ آؤٹ کر کے مشرکین مکہ پہنچ سکتے تھے۔ تو ان نشانوں کو مٹانے کے لیے صدیق اکبر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قدم نہ رکھیں، میں قدم پیچھے سے مٹائے آتا ہوں، آپ پنجوں کے بل چلتے ہوئے چلے، یہاں تک کہ پہاڑ آیا تو پہاڑ کے اوپر تک پہنچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نقاہت ہو رہی تھی، کمزوری ہو رہی تھی۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں۔ حامل نبوت کو اللہ کے رسول کو صدیق اکبر نے اٹھایا ہے۔ یہ صرف انہی کا جگر تھا، یہ صرف انہی کا ایمان تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے کیا ہے سوار ہوئے اور پنجوں کے بل چلتے ہوئے پورا پہاڑ سر کیا اور غار تک پہنچے تو کہا کہ آپ نہ جائیں، پتہ نہیں کون سا کیڑا کون سا جانور نقصان پہنچا دے۔ اگر کوئی پہنچانے والا جانور ہے، کوئی زہریلا سانپ ہے تو سب سے پہلے مجھے ڈھسے گا، پھر اس کے بعد آپ تک پہنچے گا، جب تک میں ہوں آپ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، میں پہلے داخل ہوں گا۔ اندر گئے، صاف کیا، پورے جتنے بھی سوراخ تھے بند کیا، اپنے تہبند کے کچھ حصے کو پھاڑ کے الگ الگ کیا ہے وہاں پیچز لگائے، اور آخری میں ایک چھوٹا سا سوراخ باقی رہ گیا تھا جس کے لیے ان کے پاس کپڑا نہیں تھا، جس کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آئیے اب میں اپنے پاؤں سے اسے کیا ہے
موچ دیتا ہوں، بند کر دیتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول آئے، کہا کہ آپ بے فکر ہو کے رہ جائیے، میں رات دن پہرا دینے کے لیے تیار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانڈی پہ سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ اسی سوراخ میں سے کوئی زہریلا جانور یا سانپ نے کاٹ لیا، جس کے زہر کے اثر سے صدیق اکبر نے باوجود ضبط کے بھی ایک گرم گرم آنسو کا ایک قطرہ اللہ کے رسول کے چہرے مبارک پہ پڑ گیا، جس سے آنکھ کھل گئی۔ پوچھا ابو بکر رو رہے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، کوئی زہریلا جانور ہے جو میرے پاؤں کو کاٹ کھایا ہے، جس کی وجہ سے میں ضبط کرنے کے باوجود بھی درد کو سہ نہ سکا، اور آنسو ایک گر گیا، آپ کے نیند میں خلل آ گیا، معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بتاؤ کہاں ہے؟ پاؤں بتایا تو اللہ کے رسول نے اپنا تھوک نکالا اور وہاں پر لگایا، بس لگانا تھا کہ صدیق اکبر کا پورا درد جاتا رہا، کبھی کوئی درد تھا ہی نہیں۔ ادھر تو یہ معاملہ ہو رہا تھا، ادھر صبح ہوئی تو دیکھا کہ فجر کی نماز کا وقت بھی ہو چکا، بلکہ سورج بھی طلوع ہو چکا، ابھی تک اللہ کے رسول گھر سے باہر نہیں نکلے، تو مشرکین کو شک ہونے لگا، کیونکہ معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صبح سویرے تہجد کی نماز کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ کہا کہ اب تک نہیں نکلے، تو کسی نے جھانک کے دیکھا، دوسرے نے پھر جھانک کے دیکھا تو وہاں تو کیا اللہ کے رسول کی وہی چادر جو اوڑھ کے سوتے تھے، کوئی سو رہا ہے۔ سمجھے کہ اللہ کے رسول آج شاید دیر سے اٹھیں گے، پھر کچھ دیر انتظار کے یہاں تک کہ سورج نکل گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج نکل جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہ نکلیں۔ آگے بڑھے، اندر داخل ہوئے، چادر کو ہٹایا تو دیکھا کہ وہاں تو حضرت علی سو رہے ہیں۔ پوچھا کہ کہاں گئے؟ کہا کہ مجھے کیا پتا، مجھے تو کوئی پتا نہیں، بس چادر تھی، کہا کہ تم اطمینان کے ساتھ سو جانا۔ اور صدیق اکبر کو اللہ کے رسول کے الفاظ پہ اتنا ایمان تھا، کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو اتنا ایمان تھا، کہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی رات اتنی سکون سے نہیں سویا جتنی جب اللہ کے رسول نے چادر دے کے کہا کہ تم سکون سے سو جانا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو اس رات جتنے سکون سے سویا، ایسے سکون سے کوئی اور رات میں نے نہیں سویا زندگی میں، حالانکہ چوں طرف حملے کا خطرہ تھا۔ یہ ایمان کی کیفیت تھی کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، بڑے آرام کے ساتھ سویا۔ پھر اس کے بعد دشمن بھاگا تو کہاں بھاگا پتہ ہے؟ اس کو بھی معلوم تھا سب سے زیادہ اگر کسی کے گھر میں جا سکتے ہیں، چھپ سکتے ہیں، دوستی رکھ سکتے ہیں تو وہ صدیق کا گھر ہوگا۔ تو دشمن ابو لہب، ابو جہل بھاگے تو کہاں بھاگے؟ صدیق اکبر کے گھر کو بھاگے۔ اور آج ہم مسلمانوں کے بہت سے نام نہاد مسلمان صدیق اکبر کو منافق گردانتے ہیں۔ ابو جہل کو بھی معلوم تھا کہ صدیق اللہ کے رسول کے دوست ہیں، اگر اللہ کے رسول گھر سے نکل کے کہیں گئے ہیں تو کہاں جائے ہوں گے؟ صدیق ہی کے گھر گئے ہوں گے۔ آج پکا کافر شیعہ کہتا ہے کہ صدیق دکھاوے کے ایماندار تھے، اللہ کے رسول کے بعد کافر ہو گئے۔ یہ عقیدہ ہے ان لوگوں کا، جو ابو لہب ابو جہل سے بھی بدتر عقیدہ ہے۔ تو بھاگے وہیں پر۔ صدیق اکبر کی بیٹی اسما آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، کہاں ہے؟ کہا کہ مجھے کوئی پتا نہیں، بول کے تو نہیں گئے، نکل گئے بس۔ اور بالکل صحیح کہہ رہی تھی، اللہ کے رسول نے کسی سے شیئر نہیں کی کہ کہاں جا رہے ہیں، باپ ہوتے ہوئے صدیق اکبر نے بھی شیئر نہیں کی کہ کہاں جا رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابو جہل نے تھپڑ لگایا جس سے حضرت اسما کے خون نکلا ہے کان میں اور ان کی بالی گر گئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بالی ڈالنے کا رواج کان میں صحابیات میں بھی تھا، لیکن ناک میں پھلی ڈالنے کا رواج صحابیات میں نہیں تھا۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ کان چھیدنے کے بارے میں، ناک چھیدنے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ہاں، کان چھیدنے کے بارے میں دلیل ملتی ہے، حضرت اسما کی بالی گر گئی تھی جو اس نے چھانٹا لگایا تھا۔ تو یہ کیفیت، اس کے بعد 3 دن تک وہاں پر رہے تو صدیق اکبر کا پورا خاندان تھا جو سپورٹ کر رہا تھا۔ اسما کیا ہے، کھانا باندھتی تھی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر بیٹے جو ہیں وہ کھانا لے جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے تو صبح سویرے بکریاں اس راستے پر چلاتے تھے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ کوئی چل کے یہاں تک گیا ہے۔ نشانات رہ جائیں گے تو یہ لوگ کیا ہیں، فائنڈ آؤٹ کر لیں گے۔ پورا خاندان گویا کہ جڑا ہوا تھا۔ اس شخصیت کا کیا کہنا جو خود صحابی ہو، باپ صحابی ہو، ماں صحابی ہو، بیٹی صحابیہ ہو، بیٹا صحابہ ہو، ہر کوئی اس کے اندر صحابی ہی صحابی ہو،
اس شخصیت کے بارے میں کوئی غلط تصور قائم ہو سکتا ہے؟ پھر مدنی زندگی میں آپ دوڑ جائیے، ایک ایک سیرت کی ورق گردانی کرتے جائیے۔ کس معاملے میں تھے کہ صدیق اکبر پیچھے رہ گئے؟ ہمیشہ آگے ہی آگے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں اللہ کے رسول کے لیے الگ سے چھپر بنایا گیا، الگ سے چھپر بنایا گیا، اور کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ یہاں سے کمانڈ کریں گے، آپ میدان جنگ میں مت آئیں، تاکہ آپ آئیں گے تو دشمن آپ ہی کا نشانہ لے کے بیٹھے گا۔ آپ کے لیے ہم یہاں پر چھپر بناتے ہیں، اور یہاں پر سب سے زیادہ شجاع طاقتور ترین کوئی ہے جو اللہ کے رسول کو پہرا دے سکے، کیونکہ سب سے خطرناک ترین گھڑی تھی۔ دشمن جب آئے گا معلوم ہوگا تو ان کی تیروں کا، ان کی تلواروں کا، ان کی نیزوں کا رخ پورا کا پورا اسی چھپر کی طرف ہوگا۔ ہم میں سے کوئی ہمت نہ کر سکا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ سب سے پہلا اپنے نام کو پیش کر کے آگے کھڑا ہونے والا کوئی سپاہی تھا تو وہ صدیق اکبر تھے۔ ان کے دور خلافت میں پوچھا گیا بہادر کون؟ سب کو اتفاق تھا، سب کے دل کی مراد یہ تھی کہ حضرت علی کہیں گے کہ میں، کیونکہ خیبر کو فتح کرنے والے حضرت علی تھے۔ اور آج بھی یہی شیعہ کی دعوت ہمارے رگ و ریشے میں پھیل گئی ہے کہ آج بھی دراصل کیا ہے، کوئی وزندار چیز اٹھانے میں کوئی انسان کیا ہے دقت محسوس کرتا تو بولتا کہ یا علی۔ یہ شیعت ہے، یاد رکھ لیجیے۔ ہم بھی، ہمارے بھی دلوں میں یہی ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور بہادر کون ہے؟ علی۔ علی کی زبان سے سنو، اپنے خلافت کے زمانے میں ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے، پوچھا کہ آپ میں کون بہادر تھا، اور سب کو توقع تھی کہ حضرت علی کہیں گے کہ میں، لیکن کہا صدیق اکبر۔ حضرت علی نے کہا صدیق اکبر۔ پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب بھی طاقتور کا مقابلہ کرے تو یہ کوئی مقابلہ تھوڑی ہے، وہ بھی طاقتور ہے، یہ بھی طاقتور ہے۔ کمزور ہوتے ہوئے طاقتور کے مقابلے میں ڈٹ جائے تو وہ اصل بہادری اور شجاعت ہے۔ اور یہی بات صدیق اکبر میں نے دیکھی تھی، جسم بالکل لحیف، بالکل دبلے، حتیٰ کہ کمر کا معاملہ ایسا تھا کہ تہبند ٹک نہیں سکتا تھا۔ ہمیں تو پیٹ اتنے ہوتے ہیں، جسم کہیں ہوتا ہے پیٹ کہیں ہوتا ہے، ہمارا تو ہے نا، ہمارا تو معاملات یہ ہیں، کھو 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 کھو، کسی کو لڑاؤ نہ بڑھاؤ لیکن پیٹ کو بڑھاتے جاؤ۔ ہاں، صدیق اکبر کو پیٹ ہی نہیں تھا رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ اتنے دبلے تھے، تہبند باندھتے تھے، تہبند ٹکتا نہیں تھا، ٹکنے کی جگہ ہو تو ٹکے، ٹکتا نہیں تھا، اتنے دبلے تھے۔ کتنی کوشش کرتے تھے، باوجود کوشش کے وہ کیا ہے نیچے اتر جاتا تھا۔ اب نیچے اترا تو ٹخنے سے نیچے آ جاتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ٹخنے کے نیچے تہبند رکھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صدیق اکبر کانپ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں تو ہر وقت کوشش کرتا ہوں میرا تہبند کمر پہ ٹکا رہے، لیکن مجھے ہے ہی نہیں کمر کہ اتر جاتا ہے نیچے، کیا میں بھی شامل ہو جاؤں گا اسی میں؟ پیار بھری نظروں سے اللہ کے رسول نے دیکھتے ہوئے کہا صدیق تم تو بڑے اعلیٰ ہو، تم تو جنت کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم ان میں سے نہیں ہو، تمہارا مسئلہ وہ ہے ہی نہیں، تم تو باوجود کوشش کرتے رہتے ہو پھر بھی تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہے، اللہ نے تمہیں معاف کیا۔ اب بہت سے لوگ یہ حدیث لے کہتے ہیں دیکھو جی ہم بھی انہی میں سے ہیں، وہ اچھا تم نے ایمان کو صدیق اکبر سے ملا لیا۔ ان کے کپڑے کیا جھاڑتے ہوئے رہتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہم تکبر سے نہیں کرتے، جیسا صدیق کو کیا الاؤڈ تھا ہمارے لیے بھی الاؤڈ ہے۔ یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہاں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا کہ تم ایسا نہیں کرتے، تمہارے لیے کوئی گارنٹی ہے؟ تم تو کیا ہے بڑا بڑا چڑھا کے اتنا رکھتے ہو کہ کیا ہے کتنی بڑی کمر کا بھی پینٹ ہو تمہارے پہ فٹ بیٹھے گا، پھر بھی تم جھاڑتے ہو، تو اس کے لیے کیا ایکسکیوز ملے گا؟ تو ایسے تھے، لیکن بہادری کا معاملہ کیا تھا؟ بڑے بڑے صحابہ جس وقت ہمت نہیں کر سکتے تھے اس وقت اگر آگے بڑھ کے آتے تو صدیق اکبر تھے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہم سے بہادر ترین اور شجاع ترین کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر تھے۔ آگے بڑھو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپر کے اندر جب آئے، وہ چھپر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور مناجات میں ہو گئے بدر کے موقع پر۔ صدیق اکبر پیچھے کھڑے ہوئے پہرا دے رہے تھے، یہاں تک کہ رونے کی آواز، سسکیوں کی آواز نے ابو بکر کو بے چین کر دیا۔ کہا کہ اللہ کے رسول کب تک روئیں گے؟ ضرور اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جب میں چھپر میں اندر داخل ہوا تو اللہ کے رسول ادھر بدر کے میدان میں صحابہ 313 کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول فتح کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اس طرف ایک طرف اللہ کے رسول کی چادر مبارک تک نیچے گر گئی ہے۔ اللہ کے رسول کو اس کا بھی کیا ہے خیال نہیں، محو گفتگو ہے رب العالمین سے۔ میں نے آپ چادر برابر سے کہا کہ اللہ کے رسول کتنا روئیں گے، اللہ ہماری لاج رکھے گا۔ تو کچھ دیر بعد اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے اٹھے، کہا ہاں ابو بکر مجھے اب وحی آئی ہے، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ڈکلیریشن کیا ہے کہ یہ جتہ شکست کھا کے بھاگے گا اور فتح تمہیں حاصل ہوگی۔ بدر کے اندر یہ کردار تھا۔ احد کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود کی کڑیاں چبھ گئی تھی، خون رس رہا تھا، اعلان ہو گیا تھا، حضرت مصعب بن عمیر لگ بھگ کیا ہے صورت اور شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی صورت کے تھے، تو کسی نے مصعب بن عمیر کو قتل کیا تو اس کافر میں اعلان کر دیا کہ میں نے اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، اور اعلان ہو گیا تھا صحابہ میں عام کہ اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے۔ صحابہ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کیا جائے، ایسے وقت میں جنگ کریں یا واپس چلے جائیں۔ ایسی افراتفری کا عالم تھا کہ سب صحابہ افراتفری میں ادھر ادھر ہو گئے۔ صرف 12 صحابہ تھے، ایک روایت میں ہے کہ 11 صحابہ تھے جو کہ اللہ کے رسول کے گرد محافظے کے طور پہ کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے ایک ابو بکر صدیق بھی تھے جو کہیں ہٹے نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حملے سے جو ہیلمٹ کی طرح کیا ہے لوہے کا خود ہوتا تھا اپنے سر کو بچانے کے لیے پہنا کرتے تھے، اس کی جو کڑیاں جو کنگن تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ دھس گئی، جس کی وجہ سے خون رسنے لگا۔ اور ایسی حالت میں ایک بدبخت ترین منافق نے جو کہ ایک گڑھا کھود رکھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گر جائے تو وہی ہوا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں موج آ گئی۔ ایک طرف گھٹنے میں موج، ایک طرف خود کی کڑیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان اور صحابہ سب پریشان۔ صدیق اکبر تھے جو سب سے پہلے دوڑ کے آنے والوں میں سے تھے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ بیٹھیے، میں سب سے پہلے آپ کو یہ خود کی کڑیاں نکال دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہیں بٹھا کے علاج شروع ہوا۔ ابو عبیدہ ابن الجراح آگے بڑھے، کہا کہ صدیق میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، ایک موقع مانگتا ہوں کہ خود کی کڑیاں مجھے نکالنے دے دو، مجھ پہ کیا ہے نثار کر دو یہ کام، اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے، تمہیں اجر دے۔ تو اس التجا پہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو احد کے میدان میں آگے دائیں بائیں سب طرف دیکھو تو صدیق ہی صدیق نظر آئے گا۔ غزوہ خندق کا موقع تھا 5 ہجری کے اندر۔ یہ پوری سیرت کی میں وہ پوری تاریخ ایسے ہی رکھ رہا ہوں جیسے ہمیں سیرت نبوی میں ملتی ہے۔ 1 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، 2 ہجری میں بدر ہوئی، 3 میں احد، 5 میں خندق، جبکہ 3000 صحابہ ادھر تھے اور مقابلے میں 10,000 مشرکین آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کیا 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 جائے۔ سلمان فارسی نے کہا کہ خندق کھود لی جائے، تو خندق کھودی گئی 20 میل لمبی، 60 فٹ گہری۔ صدیق اکبر، عمر، ابو بکر، اللہ کے رسول ایک ساتھ کام کر رہے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول بھوک سے پریشان ہیں، سیدھا کھڑا ہونے کی ہمت نہیں ہے، ہم نے اس کے لیے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھ رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنا دامن اٹھا کے بتلایا کہ تم 1 پتھر باندھے ہو، میں 2 پتھر باندھا ہوا ہوں۔ ایسی پریشانی کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ رہنے والے صحابی کون تھے؟ صدیق اکبر تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شدید ترین معاملہ تھا، دشمن ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں دیا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر قضا ہو گئی، مغرب قضا ہو گئی۔ عشاء کے وقت اللہ کے رسول یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو میری نمازوں کو قضا کر دی۔
صدیق اکبر بھی پریشان حال آئے، پوچھا مغرب پڑھ لی؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے پڑھ لی؟ کہا کہ میں بھی نہیں۔ جیسے جو کردار تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ویسے ہی وہی کردار تھا صدیق اکبر کا۔ یہ پہلا موقع تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالترتیب قضا نمازیں ادا کی، پہلے عصر ادا کی، پھر مغرب ادا کی، پھر عشاء ادا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں 2 مرتبہ قضا ہوئی، ایک مرتبہ فجر، ایک مرتبہ عصر مغرب۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دونوں مواقع جنگ کے تھے، اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے تھے، جنگ تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی زندگی مبارکہ میں نمازیں قضا ہوئی، ورنہ اس کے علاوہ کوئی ایسا آپ نہیں بتا سکتے جس میں اللہ کے رسول حالت مقیم میں ہو اور اللہ کے رسول کی نماز قضا ہوئی ہو۔ ذرا سوچ کے دیکھو اپنی زندگی پر تم نے کیسے کیسے نمازیں قضا کی ہیں، کتنی معمولی باتوں پہ تم نے قضا کر دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی، 2 مرتبہ اتفاق ہوا اور دونوں مرتبہ جنگ میں تھے۔ غزوہ خندق کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے 6 ہجری میں نکلے، صدیق اکبر بھی ساتھ میں ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اس سال ہم کسی بھی طرح آپ کو عمرہ ادا کرنے نہیں دیں گے، آپ واپس جائیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہم آپ کو 3 دن کے لیے اجازت دیں گے، ہم مکہ خالی کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا چلو اگریمنٹ کر لیتے، تو اگریمنٹ ہو گئی اور اگریمنٹ میں یہ بات لکھ دی گئی کہ اس سال ہم خالی ہاتھ واپس جائیں گے، عمرہ ادا نہ کریں گے، اگلے سال آ کے عمرہ ادا کریں گے، اور 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی۔ حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا اس وقت، میں سیدھے اللہ کے رسول کے پاس گیا، کہا کہ میں حق پہ نہیں ہیں ہم، کہا کہ ہاں۔ آپ نبی نہیں ہیں، کہا کہ ہاں۔ پھر ہم کیوں دبیں، کیوں ہم واپس جائیں؟ اللہ کے رسول خاموش رہ گئے، کہا کہ عمر میں جو کام بھی کرتا ہوں اللہ کی وحی سے کرتا ہوں، مجھے جو آرڈر ملا میں کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس سے بڑھ کے کچھ بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن ابھی دل کا کیا ہے وہ کیفیت جو شکست کی اور غم کی وجہ سے مجھ پہ طاری تھی وہ پوری نہیں گئی تھی، تو میں سیدھے ابو بکر کے پاس بھاگا۔ ابو بکر سے کہا کیا ہم حق میں نہیں ہیں؟ کہا کہ بالکل۔ کہا کیا اللہ کے رسول برحق نہیں مانتے؟ کہا کہ بالکل۔ کہا کہ پھر ہم کیوں دبیں؟ اللہ کے رسول اور صدیق اکبر کے معاملے کتنے مزاج میں ملے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ عمر اللہ کے رسول جو کام بھی کرتے ہیں وہی سے کرتے ہیں، وہی الفاظ جو الفاظ اللہ کے رسول نے کہے تھے۔ بعد میں حضرت عمر کہتے ہیں مجھے احساس ہوا کہ میرے سے کچھ گستاخی ہو گئی، میں ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتا رہا کہ اس دن اللہ کے رسول اور ابو بکر سے میں نے اونچی بات کر دی تھی، لیکن تھا اسلام کا جذبہ۔ حدیبیہ میں بھی اول نمبر پہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، صدیق اکبر بالکل ساتھ۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلا حج امیر الحج بن کے تم کرو گے۔ معلوم ہے آپ کو تاریخ میں سب سے پہلا حج 9 ہجری میں ہوا، اور اس وقت اللہ کے رسول نے خود نہیں کیا، ابو بکر کو امیر الحج بنا کے بھیجا کہ تم کرواؤ۔ سب سے پہلا حج کرنے والے صدیق اکبر تھے، جس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، حج کیا، حج سے واپسی ہوئی ذی الحج کے مہینے میں، محرم ابھی شروع ہو کے ختم ہونے کے درمیان تھا، سفر کے آخری ایام تھے، جس میں اللہ کے رسول بیمار پڑ گئے۔ ایک جنازہ تھا، اس جنازے کو اٹینڈ کیا تھا، جب واپس آ رہے تھے تو بخار نے آ لیا، گھر پہنچے تو بخار شدت اختیار کر گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رہ گئے۔ نماز عشاء کا وقت ہو رہا تھا، کہا نماز ہو گئی؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی کا انتظار ہے۔ کہا کہ اچھا مجھے اٹھا کے کھڑا کرو۔ کھڑا کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے کی سکت نہ رہی، بے ہوش ہو کے گر پڑے، پھر تھوڑی دیر بے ہوشی میں رہے، پھر اس
اس کے بعد جب ہوش آیا تو پوچھا کہ نماز ہو گئی؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، آپ ہی کا انتظار ہے۔ کہا کہ مجھے اٹھا کھڑا کرو۔ صحابہ نے اٹھایا تو پھر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی، ہوش آیا تو پوچھا کہ نماز ہو گئی؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، آپ ہی کا انتظار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، لیکن اٹھا کے بٹھائے تو پھر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ صدیق اکبر کی وہ شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں 17 نمازیں پڑھائی، ایک دو نہیں، 17 نمازیں۔ اس دن کی عشاء سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کی وفات تک صدیق اکبر ہی نے نمازیں پڑھائی۔ جمعے کے دن، ہفتے کے دن، اتوار کے دن کی 5 نمازیں، 5 5 15، اور پیر کے دن کی صبح، اور اسی طرح جمعرات کے دن کی عشاء۔ یہ 17 نمازیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ۔ اما عائشہ ڈر گئی کہ اللہ کے رسول کے مصلی پہ کھڑے ہو کے صدیق اکبر پہلے ہی بڑے رقیق القلب ہیں، بڑے نرم دل آدمی ہیں، کیسے وہ نماز پڑھا سکیں گے؟ وہ تو روتے روتے رہ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے باپ کو نہ حکم دیں، عمر کو حکم دے دیں، میرا باپ کی سکت نہیں ہے کہ آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو، وہ تو بڑے نرم دل ہیں۔ کہا کہ عائشہ خاموش رہو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ حکم دو، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ جب دیکھا کہ اماں عائشہ کی بات نہیں مانی جا رہی ہے تو اماں عائشہ نے کئی ازواج مطہرات کو ملا لیا، ان سب سے کہا کہ تم سب مل کے ریکویسٹ کرو ابو بکر کو نکال دیں، عمر کو حکم دے دیں۔ تو سب نے مل کے کہا اللہ کے رسول ابو بکر کو نہ کہیں، عمر کو کہہ دے۔ تو اللہ کے رسول کو جلال آ گیا، کہا کہ تم سب ویسے ہی ہو جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ والے لوگوں نے کیا تھا، وہ کہ دل میں ایک ہے باہر ایک ہے۔ نہیں، نہ میں چاہوں گا نہ امت چاہے گی جس قوم میں ابو بکر ہوں اس کے علاوہ کوئی دوسرا امام نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہوئے، وہ عشاء سے لے کر فجر تک، پیر کے دن کی فجر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کا وقت تھا، کچھ طبیعت بحال ہوئی، باہر نکلے، صحابہ کو ایسے لگا گویا کہ خوشی کے مارے وہ نماز توڑ دیں گے۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول حجرے سے باہر نہ نکلنا ان کے لیے سب سے بڑا رنجیدہ مسئلہ تھا۔ جب اللہ کے رسول باہر نکلے تھے کئی دنوں کے بعد تو صحابہ خوشی کے مارے چاہتے تھے کہ نماز توڑ کے ملنے اللہ کے رسول سے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول چلتے ہوئے آئے، صدیق اکبر کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیچھے اٹھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، کھڑو اپنی جگہ، اور اللہ کے رسول نے اس وقت بیٹھ کے نماز پڑھائی۔ صدیق اکبر کھڑ کے پڑھا رہے تھے اور اقتداء میں صحابہ پڑھ رہے تھے۔ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول درمیان میں صدیق، پھر اس کے بعد پوری امت، گویا کہ اشارہ دے دیا گیا تھا کہ میرے بعد صدیق ہی کی خلافت ہوگی۔ ان آخری دنوں میں ایک صحابیہ آئی کچھ مسائل لے کر، کہا کہ اللہ کے رسول اس کے سوالات کے جوابات دے دیجئے۔ کہا کہ اب نہیں، بعد میں آ جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب نہیں، بعد میں آ جانا۔ اس صحابیہ نے کہا میں بعد میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، گویا کہ وفات کی طرف اشارہ تھا کہ میں آؤں آپ نہ رہیں تو۔ کہا کہ اگر تم آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو ان سوالات کو لے کے صدیق کے پاس چلے جانا، وہ جواب دے دیں گے۔ گویا کہ اشارہ تھا کہ میرے بعد صدیق کی خلافت ہوگی۔ اتنے اشاروں کی وجہ سے ہی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ مسجد نبوی کے اندر جمع ہوئے، حتیٰ کہ خلافت کے مسئلے کو لے کر ان کے درمیان کچھ مسئلے کھڑے ہوئے۔ سعد بن عبادہ نے کہا کہ ہم میں سے ایک امیر بنے گا، انصار میں سے، مہاجر میں سے ایک امیر بنے گا۔ جیسے ہی صدیق اکبر، عمر، ابو عبیدہ تینوں مل کے اندر داخل ہوئے تو بات بالکل ہی رک گئی۔ صدیق اکبر نے کہا لوگوں تھوڑی دیر مجھے بھی بولنے کا موقع دو۔ جب بولنے کا موقع ہوا تو کہا دیکھو اللہ کے رسول کے دور میں بھی تم وزیر تھے، تم مددگار تھے، ایسے ہی خلیفہ قریش سے بنے گا، تم مددگار ہوگے، تم وزیر ہوگے، لیکن قریش ان کے ہوتے ہوئے ائمہ اگر ان میں سے ہوں گے تو لوگ مانیں گے،
اگر ان میں سے نہ ہوں گے تو خلافت چلنا مشکل ہوگی۔ تو جیسے ہی انہوں نے خطبہ دیا اور کہا کہ دیکھو تم کسی بھی بیٹھے ہوئے قریشیوں میں سے ایک کو چن لو، ادھر ابو بکر ہیں، ادھر ابو عبیدہ ہیں، میں آگے بڑھ کے ابو بکر پہ ادھر ابو عمر ہیں، ادھر ابو عبیدہ ہیں، میں آگے بڑھ کے عمر پہ بیعت کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس عمارت سے جس کے اندر ابو بکر ہوں اور مجھے امیر بنا دیا جائے۔ کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہوں اور میں بن جاؤں؟ تو ابو بکر نے کہا پھر تو کیا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے پوری امت کا امین قرار دیا تھا، امین هذه الامہ، ابو عبیدہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ جب یہ دونوں آگے بڑھے تو ابو عبیدہ نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں جس میں ابو بکر اور عمر ہوں اور مجھے امیر بنا دیا جائے۔ تو وہ دونوں آگے بڑھ کے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ جو لوگ الزامات لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہے، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش پڑی ہوئی تھی اور دفنایا نہیں گیا تھا، ادھر صحابہ میں کیا جھگڑا ہو گیا تھا، بدبخت سمجھتے نہیں ہیں کہ وہاں کوئی جھگڑا ہوا تھا نہ کوئی منصوبہ بندی ہوئی تھی، جو کچھ بھی ہوا تھا اتفاق سے ہوا تھا، کوئی سوچ کے نہیں گیا، صدیق سوچ کے نہیں گئے کہ مجھے امیر بنا دیا جائے گا، عمر سوچ کے نہیں گئے، معاملات ہی ایسے تھے، اتفاقی طور پر رونما حالات ہی ایسے ہوئے کہ صدیق اکبر پر کیا ہے لوگوں نے بیعت کر لی۔ اس واقعے کو ایسے توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے کہ عام انسانوں اور عام مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں دفنایا بھی نہیں گیا، اس سے پہلے دنیا داری صحابہ میں آ گئی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہمارے دلوں میں ہمارے باپ کی میت ہو تو نہیں آ سکتی دنیا داری، اس سے بھی کمتر ہو گئے صحابہ۔ تم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو کہ تم وہ کام نہیں کر سکتے لیکن صحابہ نے کر دیا۔ اتنی گھٹیا سوچ ہے صحابہ کے بارے میں۔ وہاں کوئی پری پلان ہوا ہی نہیں، مسئلہ وہ سب اتفاقیہ تھا، کیونکہ اللہ کو پہلے ہی منظور تھا صدیق ہی آئے، تو حالات ہی کریٹ ایسے ہوئے کہ صدیق اکبر کی خلافت ہو گئی۔ خلیفے کا چارج لیتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں دفنانے کے پہلا خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر کیا جھلکتی ہے وہ تصویر جس میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پرکا کی بھی حیثیت نہیں، نہ خلافت کی نہ دنیا داری کی۔ کہا اللہ گواہ ہے لوگوں، مجھے تم پر خلیفہ بنایا گیا ہے، لیکن میں تم سے کوئی بہتر نہیں ہوں کہ مجھے خلیفہ بنا دیا گیا۔ میرا ماننا، حالانکہ وہ سب سے بہتر تھے، لیکن اپنی بات کر رہے تھے کہ میں تم سے کوئی بہتر نہیں ہوں، تم لوگوں نے مجھے دے دیا، اس واسطے میں نے قبول کیا ہے، اور جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں گا تب تک میری اطاعت تم پر واجب ہے۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کروں فلا طاعت لی علیکم، تم پر میری کوئی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہنے والا کبھی کیا ہے اپنی خلافت کو چاہے گا اور کہے واللہ، یاد رکھو مسلمانوں، تم میں کا کوئی قوی تر کیوں نہ ہو، مضبوط تر کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اوپر کوئی ظلم ہو، کوئی ظالم کام کیا ہو، تو میرے نزدیک وہ حقیر تر ہے جب تک کہ میں اس کے پاس سے وہ چیز نہ لے لوں جو وہ ظلم لے لیا۔ یعنی میں طاقتور لوگوں سے ڈرنے والا نہیں، اور تم میں کا کوئی ضعیف تر، کمزور تر میرے نزدیک مضبوط تر ہے جب تک کہ اس سے چھینی ہوئی چیز اس کو واپس نہ لوٹا دوں۔ یہ پہلا خطبہ ہے جو انہوں نے کیا ہے خلافت کا چارج لیتے ہی دیا۔ پھر اپنے آپ کی جو زندگی خلافت کی گزاری، اتنی قیمتی زندگی ہے مسلمانوں، قیامت تک کے لیے کوئی ایسا خلیفہ نہیں لا سکتے۔ یہ دشمن بھی مانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں تو ہم نہیں مانتے ہیں، جانتے نہیں ہیں تو ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہاں، صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ شورشوں کا، فتنوں کا زمانہ تھا۔ منکرین نبوت، مدعیان نبوت، منکرین، وہ جو مانعین زکوٰۃ میں تھے، وہ جو مرتد ہو گئے تھے، وہ جو مسائل کریٹ کیے تھے، ان سب کا معاملہ صدیق اکبر کو آ پڑا تھا، اور مدت خلافت جو ملی وہ صرف 2 سال 3 مہینے تھی۔ 2 سال 3 مہینے کے اندر انہوں نے جو کام سر انجام دیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ سریع اور تیز اور بہترین فہم فراست کے ساتھ رات دن محنت کرنے والا ایک حاکم بھی وہ کام انجام نہیں دے سکتا جو صدیق اکبر نے 2 سال 3 مہینے کے اندر انجام دی۔ جھوٹے مدعیان نبوت اٹھے،
مسیلمہ کذاب نام کا ایک شخص، سجاح نام کی ایک عورت، اسود عنسی نام، طلیحہ، 4 لوگ اٹھ گئے تھے جو کہتے تھے کہ ہم بھی نبی ہیں۔ ان سب سے جنگ کی اور ان سب فتنوں کو ختم کیا۔ بہت سے قبائل مرتد ہو گئے، ان سب سے جنگ کی، ان سب کو اسلام میں لائے۔ اور بہت سے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان سب سے جنگ کی، ان کو برابر ٹھکانے، ان کے دماغوں میں ان کے عقل کو ٹھکانے لگایا۔ اور ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ابو اسامہ بن زید جو کہ کیا ہیں، اللہ کے رسول کے بڑے چہیتے تھے، ان کے انڈر میں اللہ کے رسول نے ایک ٹکڑی بھیجی تھی روم سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور وفات کے بعد مدینے کے حالات ایسے نہیں تھے کہ ان کو بھیجا جائے، لیکن صدیق اکبر نے کہا ابھی اللہ کے رسول کی وفات ہوئی اور میں اس جگہ پہ بیٹھتے ہی اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کروں، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں اسامہ کے لشکر کو بھیجوں گا جو اللہ کے رسول نے حکم دیے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے پاس حضرت عمر آئے، کہا کہ ایسے وقت میں جب کہ آپ اسامہ کے لشکر کو بھی بھیجنا چاہتے ہیں، ایسے وقت میں جو کہ آپ کیا ہیں جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف بھی جنگ کر رہے ہیں، ایسے وقت میں جو کہ مرتدین ہیں ان کے خلاف بھی جنگ کر رہے ہیں، تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے نا زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا، ان سے کیوں جنگ کر رہے ہیں؟ ان کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ ہر طرف چو طرف آپ کیا ہیں فوج بھیجیں گے تو مدینہ کمزور ہو جائے گا۔ تو کہا کہ عمر تم جاہلیت میں تو بڑے پختے تھے، اسلام لانے کے بعد کمزور ہو گئے۔ حضرت عمر تھرا کے رہ گئے، کیا ایمان کا پڑھ کہا کہ کسی کام میں میں کیا تساہل نہ کروں گا، چو طرف جائیں تو جائیں، لیکن اللہ کے رسول کی بات جو نہیں مانے اس کے خلاف جنگ ہے، خواہ ابو بکر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یا پرندے نوچ کے لے جائیں، میں ان میں سے کسی کو حکم نہ دوں گا کہ وہ واپس آ جائیں۔ یہ سب کے سب 1 سال کے اندر اندر سب فتنے ختم ہو گئے۔ صدیق اکبر کی خلافت بالکل امن ہو گیا۔ 6 مہینے بعد صدیق اکبر مدینے سے تھوڑی دور ایک گاؤں تھا سنحا، ان کا گھر وہاں تھا، رات بھر وہاں رہتے، تہجد کے وقت آتے تو پھر پورا دن مدینے میں گزارتے، پھر رات چلے جاتے۔ اور دوسرا مسئلہ، تاجر تھے کپڑے کے، تو اپنے گھر اپنے بیوی بچوں کے لحاظ سے، کمائی کے لحاظ سے خلافت کا بوجھ پڑنے کے باوجود صبح سویرے کھندے پہ کیا ہے کپڑا ڈال کے بازار جاتے۔ کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے؟ خلیفہ ہو صبح سویرے بازار جا کے کھڑا ہوتا تھا، خلیفہ خود اپنی تجارت کرتا تھا اور وہ پیسہ لے آ کے اپنے گھر بچوں کو کیا ہے بیوی بچوں کے لیے رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسے ہی 6 مہینے بعد جا رہے تھے، کپڑا ڈالے، حضرت عمر نے پوچھا صدیق کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ پوری امت کا سرمایہ آپ ہیں اور پوری امت کے مسائل آپ کے اوپر ہیں، اور آپ کیا ہیں تجارت کے لیے آدھا دن دے دیں گے تو ہم امت کے مسائل کو کون دیکھے گا؟ کہا کہ عمر اگر میں پورا دن دے دوں گا تو میرے بیوی بچوں کو کون پالے گا؟ کہا کہ نہیں، آپ تجارت نہیں کریں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر کہہ رہے ہیں، ابو بکر نہیں، عمر کہہ رہے ہیں واللہ آپ تجارت نہیں کریں گے۔ آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں کہ امت کا فرض ہے کہ آپ کو کیا ہے وظیفہ دے۔ کہا کہ یہ چیز نہیں، کہا کہ نہیں، ہمارے پوری امت کے امین جن کو اللہ کے رسول نے امین هذه الامہ بولا، ابو عبیدہ ابن الجراح، ہم ان کے پاس جائیں گے۔ اس وقت وہ بیت المال کے کیا امین تھے۔ کہا ابو بکر کو لے جا کے حضرت عمر نے، دیکھو یہ خلیفہ ہیں اور یہ دن میں تجارت کریں، پھر ہمارے بھی مسائل تو ان کے لیے کیا ہے بہت دقت ہو جائے گی، تو آپ ایسا کریں کہ ان کو روزانہ کچھ رکھ دیں، مقرر کر دیں تاکہ یہ ایک سو ہو کر ہماری خدمت کریں۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ ایک مہاجر کی جتنی تنخواہ ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کے میں 1 پائی بھی نہیں دوں گا، بس اتنا دوں گا، اور سال میں 2 کپڑے دوں گا، ایک کپڑا گرمیوں کے لیے، ایک کپڑا سردیوں کے لیے۔ سردی کے زمانے میں ایک کپڑا، گرمی کے زمانے میں ایک کپڑا، اور وہ جب کپڑا بوسیدہ ہو جائے گا، پرانا ہو جائے گا تو وہ کپڑا بیت المال میں لا کے سبمٹ کرنا پڑے گا، تو میں پھر نیا کپڑا دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ دیکھو کیا خلافت ہے، دیکھو کیسے صحابہ ہیں، دیکھو کیسا ایمان ہے، دیکھو صدیق اکبر نے مان لیا، پھر اسی پہ اپنی پوری زندگی چلایا، حتیٰ کہ کیا ہے وفات کا وقت قریب آیا۔ ایک مرتبہ شام کا موقع تھا، ٹھنڈے پانی سے نہا لیا،
بخار نے آ لیا. اب اسی بخار میں کیا ہے؟ وفات پائی. جس دن وفات پائی پیر کا دن تھا. صبح سویرے اپنی بیٹی کو بلایا، اماں عائشہ کو، کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن وفات پائے؟ کہا کہ پیر کا دن. پوچھا آج کیا ہے؟ کہا کہ پیر کا دن. کہا کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں جس طرح اللہ کے رسول کو پیر کے دن بلایا، اللہ مجھے بھی بلا لے. کس میں متابعت دیکھو، کس میں سنت کی پیروی دیکھو. کہا کہ اللہ میں التجا کرتا ہوں آج مجھے تو بلا لینا. کہا بیٹی میں بیت المال سے جس دن میرا وظیفہ شروع ہوا اس دن سے لے کر آج تک کتنا لیا ہوں کاؤنٹ کر لو. صحابہ نے بتایا کہ آپ سالانہ اتنا لیتے تھے 4000 درہم، اور 2 سال کا اتنا ہوا 8000 چلر درہم. کہا کہ فلاں میری زمین ہے، بیچ دینا میرے بعد، اور یہ پورا کا پورا قرضہ اتار کر، حالانکہ فری دیا گیا تھا، حالانکہ فری ہوا تھا، اور وہ چارج کے لحاظ سے خلیفہ جو بنے تھے اس کے لحاظ سے تھا، لیکن صدیق اکبر کا خیال کتنا اونچا ہے دیکھو. کہا کہ فلاں زمین میری ہے، اس زمین کو بیچ دینا اور 8000 درہم پورے کے پورے بیت المال میں ادا کر دینا، اور وہاں کا دیا ہوا ایک سواری ایک غلام ہے وہ بھی بیت المال میں ادا کر دینا، اور کہہ دینا کہ صدیق جب گیا تھا تو کوئی چیز کیا ہے قرض داری میں نہیں رکھی تھی. حضرت عمر کو سنایا گیا کہ صدیق اکبر نے حکم دیا ہے کہ وفات کے بعد ان کی زمین بیچ دی جائے، اور انہوں نے جو کچھ بیت المال سے لیا ہے وہ پورا پیسہ ادا کر دیا جائے. تو حضرت عمر نے کہا کہ صدیق نے تو بعد میں آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا، مجھے تو کوئی راہ ہی نہیں چھوڑی، جو لیا وہ بھی دے دیا، اب تو میرے لیے بھی تو وہی اسوہ ہے. یہ تھے صدیق اکبر، جس کی میں نے بہت مختصر کر کے کچھ چیزیں رکھی ہیں. ان کی سیرت تو کیا ہے، اگر بولنے بیٹھوں تو گھنٹوں گزر جائیں، لیکن جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ ایثار، الہیت، صدیقیت، اور اللہ کے رسول پہ اپنا آپ نہیں اپنا گھر بار بھی لٹا دینے کی یہ کیفیت جو سبق ہمیں ملتا ہے. وہی ہے مسلمانوں کہ اگر تمہیں کچھ عروج پانا ہے، دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو صدیق کی ایک صفت کا کیا ہے 1000واں حصہ ہی لے لو کہ اپنا تن من دھن نہیں، اپنا خاندان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کرنا سیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.